تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ انہوں نے ایمان فتح مکہ کے بعد لایا تھا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے، جس میں ابن عساکر ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 اور 8 ہجری کے درمیانی عرصے میں ایمان لے کر آئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بلکہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے، ایمان لانے سے پہلے بھی شامل نہیں ہوئے۔ اور دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے حوالے سے کوئی عظمت اور شان نہیں بیان کی گئی۔ یہ معترضین کی طرف سے ایک اعتراض ہے، بڑا مشہور و معروف۔ تو اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی ساری احادیث موجود ہیں، جس میں سے سب سے پہلی حدیث اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہم معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اے اللہ، معاویہ کو امت کے لیے ہادی بنا اور ہدایت کے اوپر قائم رہنے والا بنا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں۔ اور تیسری سب سے جو بڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی، حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے اور مسکرائے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ مسکرائے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس طرح میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک لشکر ہے مسلمانوں کا، وہ سمندر کے ذریعے حملہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے میں مسکرایا ہوں، وہ لشکر پکا جنتی ہوگا۔ اب حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فادعوا اللہ ان یجعلنی، یا رسول اللہ دعا کریں میرے لیے کہ مجھے بھی اللہ انہی میں شامل کر دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے، پھر دوبارہ خواب آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور پھر مسکرائے اور فرمایا کہ اے ام حرام، میں نے دوبارہ وہی خواب دیکھا ہے۔ بیان کیا، حضرت ام حرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ فرمایا کہ آپ کو اللہ نے پہلے لشکر میں شامل کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں، اول جیش من امتی قد اوجبوا، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری لشکر کشی کر کے جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی سند کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا کا ہر محدث، ہر مفسر، ہر مورخ کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح السند حدیث ہے، اس کے اندر کسی راوی کے اوپر کوئی جرح موجود نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کون سی؟ ان اول جیش من امتی قد اوجبوا، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو پہلا اسلامی لشکر ہوگا میری امت میں سے جو بحری جہاد کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے، ہو جائے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ پہلا اسلامی بیڑا بنانے والا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس بیڑے کے اندر 1700 کشتیاں تھیں، جس کے ذریعے مسلمانوں نے پھر کافی سارے علاقے فتح کیے، مسلمانوں کو اللہ نے عزتوں سے نوازا، کافی علاقے فتح ہوئے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امتیازی حیثیت اور عظمت حاصل ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو آسمانوں سے وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبریل امین لے کر آیا کرتے تھے، وہ حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے، اس کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امانت اور دیانت اور صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی تھے۔ ظاہر سی بات ہے، وحی کی جو ذمہ داری ہے یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ کسی عام بندے کو سونپی نہیں جا سکتی۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتماد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ بالکل سچے